آداب ناظرین، میں ڈیجیٹل اسسٹنٹ محمد اب دیکھ رہے ہیں تلنگانہ ٹوڈے نیوز۔ شاہی آرگینکس حیدرآبادی ٹیسٹی پکلز، کھانے خزانے کا شہر حیدرآباد، یہاں کا ذائقہ، یہاں کا ٹریڈیشن اور یہاں کی شان۔ شاہی آرگینکس پکلز، مینگو، لیمن، مکس ویجیٹیبلز، ٹومیٹو، بیٹر گارڈ، مٹن، چکن، فش اور پرانس، ہر ایک فلیور حیدرآبادی ٹیسٹ میں۔ شاہی آرگینکس پکلز 100% آرگینک، 100% حیدرآبادی ذائقہ، ہوم ڈیلیوری اور ابراڈ شپنگ اویلیبل۔ مزید جانکاری کے لیے اسکرین پر دیے گئے نمبر پر کال کریں یا پھر جی میل پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ شاہی آرگینکس پکلز، ذائقہ جو آپ کو حیدرآباد تک لے جائے۔ تلنگانہ انٹر بورڈ نے سنکرانتی تہوار کے موقع پر تعطیلات کا اعلان کر دیا۔ انٹر کالجز میں 13 سے 16 جنوری تک تعطیلات دینے کا اعلان کیا۔ پریس ریلیز میں بتایا گیا ہے کہ کالج 17 بروز جمعہ کو دوبارہ سے شروع ہوں گے۔ 11 جنوری کو دوسرا ہفتہ اور 12 جنوری کو اتوار کی تعطیل ہوں گی۔ اس طرح طلبہ کو 11 جنوری تا 16 جنوری تک کل 6 روز کی تعطیلات ہوں گی۔ کالجز کو خبردار کیا گیا کہ وہ سنکرانتی کی تعطیلات کے دوران کوئی کلاس نہ لے۔ تلنگانہ انٹر بورڈ نے واضح کیا ہے کہ اگر کوئی ایسا کیا گیا تو سخت قانونی کارروائی بھی کی جائے گی۔ قطب شاہی مسجد گڈی ملکا پور پر غیر سماجی عناصر قابض نمازوں کی ادائیگی سے روکنے کا الزام۔ مساجد سے مسلمانوں کی مذہبی اور جذباتی وابستگی کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں، اسی لیے بابری مسجد کی شہادت نے مسلمانوں کو رنجیدہ کر دیا تھا اور گیان واپی مسجد، سنبھل کی جامع مسجد، درگاہ اجمیری پر اغیار کی دعووں نے ساری ملت کو فکر مند کر رکھا ہے۔ مگر سب سے پریشان کن بات یہ ہے کہ حرکیاتی شہر حیدرآباد، جہاں کے مسلمانوں کو ملک بھر کے مسلمانوں کا دل سمجھا جاتا ہے اور ملک میں کہیں بھی مسلمانوں کے ساتھ زیادتی پر حیدرآباد کے مسلمان تکلیف محسوس کرتے ہیں، اسی شہر میں کئی مساجد غیر آباد کیے جا رہے ہیں۔ ریاست تلنگانہ کے ضلع محبوب آباد میں ایک رشوت خور سرکل انسپکٹر کو اے سی بی کے حکام نے پکڑ لیا۔ سرکل انسپکٹر ترور جگدیش کو 2 لاکھ روپے نقدی رقم بطور رشوت طلب اور قبول کرتے ہوئے گرفتار کیا گیا۔ ایک کیس کے سلسلے میں اس نے شکایت کنندہ سے 4 لاکھ روپے طلب کیے تھے اور 2 لاکھ روپے قبول کرتے ہوئے پکڑے گئے۔ اینٹی کرپشن بیورو کے حکام نے اسے گرفتار کر کے اے سی بی کیس کی خصوصی عدالت میں بھی پیش کر دیا ہے۔ حیدرآباد ڈیزاسٹر ریسپانس اینڈ ایسٹ پروٹیکشن ایجنسی ہائیڈرا کے پرجوانی پروگرام کے پہلے دن 83 شکایتیں موصول ہوئی۔ مختلف علاقوں کے مکینوں نے اپنی شکایت پیش کرنے کے لیے بدھا بھون میں واقع ہائیڈرا کے دفتر پر بڑی تعداد میں پہنچے۔ ہائیڈرا کمشنر اے وی رنگناتھ نے شکایت کے ازالے کی عمل کی نگرانی کی۔ انہوں نے شکایت کنندہ کے ساتھ بات چیت کی، ان کے مسائل کو سمجھا اور فوری طور پر مقامی حکام سے رابطہ کیا تاکہ ان کا حل تلاش کیا جا سکے۔ کئی لوگوں نے ہائیڈرا کے دائرہ اختیار سے باہر کی شکایت داخل کی، جنہیں شائستگی کے ساتھ ری ڈائریکٹ کیا گیا، جبکہ دیگر محکموں سے متعلق شکایت کو متعلقہ حکام تک پہنچایا گیا۔ اب بھکاریوں کی اطلاع دینے پر ملے گا 1000 کا انعام، جانیے کس شہر میں۔ مدھیہ پردیش کے اندور شہر میں انتظامیہ نے بھکاریوں کو شہر سے مکمل طور پر ختم کرنے کے لیے ایک منفرد مہم شروع کی۔ اس اقدام کے تحت انتظامیہ نے اعلان کیا ہے کہ جو بھی شخص بھکاریوں کے بارے میں معلومات فراہم کرے گا، اسے 1000 روپے انعام دیا جائے گا۔ دراصل اندور انتظامیہ نے شہر میں بھیک مانگنے پر مکمل طور پر پابندی عائد کر دی ہے اور لوگوں کو بھکاریوں کو بھیک دینے سے منع کیا۔ پابندی کے باوجود بھی بھکاریوں نے بھیک مانگنا جاری رکھا، جس کے بعد پولیس کو بھکاریوں کی اطلاع دو اور انعام پاؤ کے نام سے مہم چلانی پڑی۔ انفوسیمٹ ڈائریکٹوریٹ نے منی لانڈرنگ کیس میں پوچھ تاچھ کے لیے BRS قائد KT راما کو سمن جاری کیے ہیں، جس میں انہیں 16 جنوری کو حاضر ہونے کی ہدایت دی گئی۔ سرکاری ذرائع نے یہ بات آج یہاں بتائی اور کہا کہ چونکہ KT راما حاضر نہیں ہوئے، وفاقی ایجنسی کی جانب سے فارمولا ای ریس کے دوران ہوئی ادائیگیوں میں باقاعدگیوں کی تحقیقات کی جا رہی ہے۔ فروری 2023 میں یہاں فارمولا ای ریس کا اہتمام کیا گیا تھا۔
तेलंगाना के वजीर सेहत दामोदर राज नरसिम्हा ने आवाम को मशवरा दिया कि HMPV वायरस से खौफजदा ना हो। इन्होंने यकीन दिलाया कि हुकूमत किसी भी सूरत हाल से निमटने के लिए तमाम जरूरी तिब्बी सहूलियत और वसाइल के साथ तैयार है। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत मरकजी विजारत सेहत और दीगर रियासतों के साथ मिलकर वायरस की सूरत हाल पर गहरी नजर रखे हुए है। उन्होंने कहा कि रियासती महकमे सेहत के ओहदेदार पेशरफ्त के बारे में मालूमात हासिल करने के लिए मरकजी हुक्काम के साथ मुसलसल राब्ते में हैं। दिल्ली में 5 फरवरी को असेंबली इंतखाबात होंगे और 8 फरवरी को वोटों की गिनती होगी। दिल्ली असेंबली की मुद्दत 23 फरवरी को खत्म हो रही है। दिल्ली असेंबली इंतखाबात की तारीखों का ऐलान करते हुए चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार ने बताया कि दिल्ली में 2 लाख ऐसे वोटर हैं जो पहली बार वोट देंगे। लोकसभा इंतखाबात के दौरान वोटर्स का रिकॉर्ड बना था और अब दिल्ली असेंबली इंतखाबात से भी इसी की तौखा की जा रही। नौजवानों से अपील है कि वो जमहूरियत में अपनी शिरकत बढ़ाते रहे ताकि मुस्तकबिल में जमहूरियत मजीद मुस्तहकीम हो सके। हाल ही में एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है जिसमें गौरी खान, इनके शोहर शाहरुख खान और बेटे अयान खान को हज करते हुए दिखाया गया है। इस तस्वीर के बाद गौरी के इस्लाम कबूल करने की अफवाहें जोर पकड़ने लगी। ताहम मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ये तस्वीर जाली है और इसे मसनवी जहानत AI के जरिए बनाया गया। गौरी खान का ताल्लुक एक पंजाबी हिंदू खानदान से है और वो हमेशा अपने मजहब पर कायम रहे हैं। इनके इस्लाम कबूल करने की खबरों में कोई हकीकत नहीं है। हैदराबाद मेट्रो रेल लिमिटेड HMRL ने बिल आखिर मेट्रो ट्रेनों में इजाफी कोचेस शामिल करने पर तवज्जो मरकूज की है। 1 साल से इजाफी कोचेस लाने के दावे के बावजूद ये अमली शक्ल इख्तियार नहीं कर सके थे। ताहम HMRL ने रवा माह के आखिर तक नए कोचेस शहर लाने के इक़दाम किए हैं। पहले मरहले में मसरूफ तरीन रूट्स को इन कोचेस के लिए तरजीह दी जाएगी। ऐसी इत्तलात है कि अमीरपेट, रायदुर्गम, JBS परेड ग्राउंड और सिकंदराबाद जैसे स्टेशनों पर शदीद रश को मद्देनजर रखते हुए 4 इजाफी कोचेस नागपुर और पुणे मेट्रो से लीज पर लिए जाएंगे। तेलंगाना टुडे न्यूज़ देखने का शुक्रिया। मजीद अपडेट्स के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें।